السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب عمدۃ الفقہ اور کتاب الحدود، اور آج باب ہے بابو حد المسکر. بابو حد المسکر. تو ٹھیک ہے، کوئی اس کی جو ہے ریڈنگ کرے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جی شیخ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. باب حد المسکر ومن شرب مسکرا قل او کثر مختارا عالما ان کثیرہ یسکر جلد الحد 40 جلدة لأن عليا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40 وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي وسواء كان من عصير العنب أو غيره ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلد لا يجلد أحد لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله إلا أن يأتى جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابو حد المسکر. بابو حد المسکر، نشہ آور چیزوں کی حد کا باب. نشہ پیدا کرنے والی چیزوں میں حد کا باب. من شرب مسکرن، جو نشہ پیدا کرنے والی چیز پیے. من شرب مسکرن، جو شخص کوئی ایسی چیز پیے جو نشہ پیدا کرتی ہو. قل او کثرا، کم ہو یا زیادہ. مختارن، اپنے اختیار سے. عالمن ان کثیرہ یسکر، یہ جانتے بوجھتے کہ اس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے. عالمن ان کثیرہ یسکر، یہ جانتے بوجھتے کہ اس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے. جلد الحد، حد میں اسے کوڑے مارے جائیں گے. کوڑوں کے ذریعے اس پر حد نافذ کی جائے گی. 40 جلدتن، 40 کوڑے. لأن عليا رضی اللہ تعالی عنہ جلد الولید بن عقبہ فی الخمر 40، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید ابن عقبہ کو شراب پینے کی وجہ سے 40 کوڑے مارے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید ابن عقبہ کو شراب پینے کی وجہ سے 40 کوڑے مارے تھے. وقال، اور فرمایا تھا، جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے مارے. وہ ابو بکر 40، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 40 کوڑے مارے. وہ عمر 80، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مارے. وہ کل سنت، اور ہر طریقہ سنت ہے، اور ہر طریقہ سنت ہے. وہذا احب الیہ،
اور یہ یعنی 40 کوڑے مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی 40 کوڑے مارنا یہ سنت مجھے زیادہ پسند ہے۔ وسواء كان من عصير العنب، یہ نشہ پیدا کرنے والی چیز چاہے شراب کا جوس ہو، شراب کا شربت ہو، یعنی انگور کا شربت ہو، یعنی انگور سے بنائی گئی ہو، انگور سے نچوڑی گئی ہو، او غیر ہی یا کسی دوسری چیز سے نچوڑی گئی ہو، یہ نشہ پیدا کرنے والی چیز انگور سے نچوڑی گئی ہو یا کسی اور چیز سے۔ ومن اتا من المحرمات ما لا حد فیہ، اور جو محرمات میں سے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس میں کوئی حد نہیں، جس میں کوئی حد مقرر نہیں، اور جو حرام کردہ چیزوں میں سے، محرمات میں سے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں، لم یزید علی 10 جلدات، تو اس پر 40 کوڑوں سے زیادہ نہیں مارے جائیں گے۔ لم یزید اضافہ نہیں ہوگا، علی 10 جلدات، اس کو کوڑے مارنے میں 40 کوڑوں سے بڑھ کر۔ لما روا ابو شیخ بردہ صاحب 10 قال، کوڑوں سے، شیخ صاحب 10 10 کوڑوں کوڑوں سے، سے۔ ہاں معاف کرنا، 10 کوڑوں سے۔ لما روا ابو بردہ قال، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کی بنیاد پر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجلد احد اکثر من 10 جلدات، کسی کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے 10 کوڑوں سے زیادہ، الا فی حد من حدود اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد میں، کسی کو 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں مارے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد میں۔ الا ان یطع جاریۃ امرأتہ باذنها، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کی لونڈی سے اس کی اجازت سے صحبت کرے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت سے اس کی لونڈی سے صحبت کرے، فإنہ یجلد 100، تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ باب حد المسکری، ہم یہ جانتے ہیں کہ شریعت میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں، تو انہی میں یہ گناہ بھی ہے جو بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، شراب پینا۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ شراب کس کو کہتے ہیں، اب کتاب میں مسکر کا لفظ ہے، مسکر یہ اس میں فاعل ہے اسکرا سے، اسکرا یعنی نشہ پیدا کیا، اس سے مسکر وہ جو نشہ پیدا کرتا ہے، وہ جو نشہ پیدا کرتا ہے، جس سے وہ چیز ایسی کسی چیز کا استعمال کرتا ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ علماء جنون میں اور شراب یعنی سکر میں فرق کرتے ہیں۔ جنون میں کہتے ہیں عقل کا نہ ہونا، عقل کا چلا جانا، اور شراب میں کہتے ہیں عقل کا ڈھانپ دینا، کیونکہ انسان کو عقل ہوتی ہے لیکن شراب کیا ہے، اس کو ڈھانپ دیتی ہے، تو عقل کا ڈھانپ دینا۔ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں شراب، اصطلاح میں شراب کس کو کہتے ہیں، کل ما اسکرا، ہر وہ چیز جو کہ نشہ پیدا کرتی ہے، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے، چاہے وہ انگور سے بنی ہوئی ہو، چاہے وہ انگور سے نچوڑی گئی ہو، یا کھجور سے یا جو سے، اور جس چیز کا زیادہ پینا نشہ پیدا کرتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی اسی کے حکم میں ہے۔ جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی اسی کے حکم میں ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں، سنت میں اسے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا
اور بتوں کے بیٹھنے کی جگہیں اور پھانسے کے تیر، یہ گندگی ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، ان سے تم گریز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کی حرمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایمان والوں کو خطاب کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر وہ نیکی ہے تو اس پر عمل کرنا ایمان میں سے ہے، اگر برائی ہے تو اسے اجتناب کرنا برائی نیکی میں سے ہے، اس اجتناب کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کا تنہا ذکر نہیں کیا، ایسی چیزوں کے ساتھ ذکر کیا جو حرمت میں بہت شدید ہے، جیسے کہ بتوں کی پوجا ہے، جوا ہے، اور پھر قسمت کی حال معلوم کرنے والے تیر ہیں، ان کے ساتھ ذکر کیا تاکہ اس کی حرمت کی شناخت معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد اس پر رجسن کا اطلاق کیا کہ گندی چیزیں ہیں، گندگی حرام ہے۔ من عمل شیطان کہا تو شیطان کے اعمال ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ فجتنبوہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ امر کا صیغہ اگر اس میں کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس اجتناب واجب ہو گیا۔ لعلکم تفلحون، فلاح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا اور بتایا کہ فلاح کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اس سے اجتناب کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ شراب جو کہ نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ دوسری حدیث میں ہے من شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم یشربها فی الآخرہ، جو دنیا میں شراب پیے گا اور اسی حال میں مرے گا، اور وہ شراب کو بہت پیتا تھا، یعنی مسلسل پیتا تھا، توبہ نہیں کیا، اسی حال میں مر گیا، تو آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا۔ اور شراب کی حرمت پر امت کا اجماع ہے، اور یقیناً شراب بہت سی برائیوں کا سبب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، اس کے صحت پر اثر پڑتا ہے، اس کے آل و اولاد پر فرق پڑتا ہے، اس کی عزت اور شرف پر فرق پڑتا ہے، سماجی طور پر، معاشری طور پر، جسمانی طور پر، خاندانی طور پر اس کے بہت سے نقصانات واقع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے حرام کیا ہے۔ جس نے شراب کو پیا گویا اس نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، ایک ایسے گناہ کا جو دوسرے بہت سے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ومن شریبا مسکرن، اور جو کوئی ایسی چیز پیے جو کہ نشہ پیدا کرتی ہے، نشہ پیدا کرنے والی چیز۔ اب یہ نشہ پیدا کرنے والی چیز کسی بھی چیز سے بنی ہو، اور پینے کا یہاں ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پر یہ شراب کے طور پر بنتی ہے، یعنی پینے کی جوس کے طور پر بنتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو کھایا جاتا ہے تو اس کا بھی حکم وہی ہوگا، کیونکہ اصل علت تو نشہ ہے۔ اب اسے کھایا جائے، پیا جائے، سونگھا جائے، کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جائے، اگر اس سے نشہ ہوتا ہے تو اس کا حکم یہی ہے، غالب اعتبار سے اسے پینا کہا گیا۔ تو جو کوئی ایسی چیز پیے جو نشہ پیدا کرتی ہے، چاہے وہ مخدرات ہوں، گانجا ہو، افیون، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ کوئی بھی چیز ہو، قل او کثرا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے، زیادہ پیتا ہے یا کم پیتا ہے، وہ بنائی جاتی ہے پانی، وہ پکا کر بنائی جاتی ہے یا بغیر پکائے بنائی جاتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، زیادہ پیے یا پھر کم پیے، وہ جو ہے شراب پینے والا مانا جائے گا۔ مختارن، یہ اس کی پہلی شرط ہے جس پر حد جاری کی جائے۔ اس پر حد جاری کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنے اختیار سے پیے۔ اگر اس کو مجبور کیا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یا پھر یہ کہ اسے زبردستی پلا دیا جائے یا اسے دھمکی دے کر پلایا جائے، جس میں وہ مختار نہ ہو، جس میں وہ مجبور ہو۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ،
اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے اس کو معاف کر دیا ہے۔ عالمن ان کثیرہ یسکر، وہ جانتا ہے کہ اسے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے۔ وہ یہ تو جانتا ہے کہ زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے، بھلے ہی اس نے تھوڑا سا پیا ہو، بھلے ہی اس نے تھوڑا پیا ہو لیکن جانتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو پی رہا ہے وہ نشہ پیدا کرتا ہے، یہ اس چیز کو جانتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے، جیسا کہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی گویا وہ نہیں جانتا۔ یا پھر یہ کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جو پی رہا ہے وہ شراب ہے، جو پی رہا ہے وہ شراب ہے، اس بات کو نہیں جانتا، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اس صورت میں، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا۔ یا پھر یہ بات نہیں جانتا کہ اس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو وہ نہیں جانتا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پر کوئی حد نہیں ہوگی۔ ساتھ میں ظاہر ہے کہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا یہ بھی شرط ہے ان شروط کے ساتھ۔ مسلمان ہونا اس لیے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے، مسلم معاشرے میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں، جیسے کہ ذمی ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہمارے دین میں اسے حرام کیا گیا ہے، ان کے دین میں وہ حرام نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسلامی ریاست میں کھلم کھلا شراب پینے پر پابندی عائد کی جائے گی، کھلم کھلا پینے پر تو پابندی عائد کی جائے گی، لیکن کوئی غیر مسلم پیتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اور بالغ ہو کیونکہ حد جاری کرنے کے لیے بلوغ شرط ہے، اور عاقل ہو کیونکہ عقل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو کیا ہے، اس پر حد ہوگی۔ جُلِدَ الحد 40 جلدتن، تو 40 کوڑے اس پر حد جاری کیے جائیں گے۔ لأن علیًا، اس کی دلیل کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جلد الولید ابن عقبہ فی الخمر 40، کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے شراب پی لی تھی، اور اس کو ثابت ہوا، کیونکہ شراب کے ثابت ہونے کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 عادل گواہ ہوں، یا پھر یہ کہ آدمی اعتراف کیے۔ کوئی آدمی اگر اعتراف کرتا ہے تب حد جاری کی جائے گی، یا پھر یہ کہ 2 عادل گواہ ہوں تو اس صورت میں حد جاری کی جائے گی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 کوڑے کی سزا دی تھی۔ وقال، اور کہا تھا، جلد النبی 40، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے مارے۔ وہ ابو بکر 40، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 40 کوڑے مارے۔ وہ عمر 80، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے مارے۔ وہ کل سنت، اور ہر چیز سنت ہے۔ وہ ھذا احب الیہ، اور یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے جب انہوں نے حد جاری کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کوڑے اس میں مقرر کیے تھے؟ 40۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 40، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 40 کوڑے ہی مارے تھے۔ لیکن بعد میں جب دیکھا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے اور ایسے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے شراب پینے کے، تو انہوں نے بطور تعزیر مزید 40 کوڑے بڑھا دیے۔ مشورہ کیا انہوں نے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جو حد مقرر ہیں ان میں جو ہے اس کے بعد والی جو حد ہوتی ہے وہ 80 کوڑوں والی ہے۔ کسی پر بہتان باندھنا، انسان جب شراب پیتا ہے تو پھر ہوش میں نہیں ہوتا، کسی پر بہتان بھی باندھ دیتا ہے، تو اس ایسے سے انہوں نے 80 کوڑے مقرر کیے۔ تو ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں سے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین من بعدی، میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے ان کے سنت پر بھی عمل کرو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے میں اس لیے نہیں مانتا کہ وہ عمر ہے، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانوں گا۔ جیسا کہ آج ہمارے پاس اس طرح کے واقعات میں جب ایسی کوئی مثال آ جاتی ہے تو پھر بڑے ہم لوگ جو ہے اس میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے کو رد نہیں کیا، یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 کوڑے مارے تھے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 40 کوڑے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے تعزیر کی بنیاد پر،
جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقیں جو ایک طلاق شمار ہوتی تھی ان کو 3 طلاق بنا دیا تھا اپنے دور میں، اسی طرح اسی بنیاد پر کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان تمام مسائل میں ہم کو چاہیے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تھا تو پورے ادب و احترام کے ساتھ ان کے اس فیصلے کی تعبیر کریں، ان کے فیصلے کی وجہ بتائیں۔ البتہ اس فیصلے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا تھا اس کو اختیار کرنا یقیناً یہ زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے جو یہاں نقل کیا گیا تھا۔ حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو بعد کا دور ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی بعد کا دور ہے، تو ظاہر ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں تھیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بڑھ گئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی بات کو پسند کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد جاری کی تھی اسی کو جاری کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعزیر کے طور پر جو 40 کوڑے بڑھا دیے تھے اس کی جگہ پر انہوں نے 80 کی جگہ پر انہوں نے 40 کوڑوں کو ہی مقرر کیا۔ تو اس طرح کے حالات میں ہم کو علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو طریقہ ہے وہ ایک بہت ہی اچھی مثال ہے۔ تو انہوں نے 40 کوڑے مارے تھے ان لوگوں کو جو کہ شراب پیتے ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ان تمام اختلافات سے قطع نظر جو اس کی بہتر توجیہ ہو سکتی ہے وہی ہے جو میں نے یہاں ذکر کی ہے۔ وہ سواء کان من عصیر العنب او غیرہ، چاہے یہ انگور سے نچوڑی گئی ہو، کثرت سے اسی سے بنتی ہے، یا پھر کسی اور چیز سے جیسے کھجور سے بنائی جاتی ہے، جو سے بنائی جاتی ہے، اور بھی کچھ چیزوں سے بنائی جاتی ہوگی، کسی بھی چیز سے بنائی جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ نشہ پیدا کرتی ہے، بھلے ہی وہ کسی چیز سے نچوڑی نہ جاتی ہو، براہ راست اسی کو استعمال کیا جاتا ہو، کیونکہ حدیث کے الفاظ عام ہے کل مسکرن خمرن، کل مسکرن خمرن، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے یہی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ ومن اتا من المحرمات ما لا حد فیہ، اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں جس میں شریعت میں کوئی حد مقرر نہیں کی، کیونکہ شریعت نے کچھ جرائم کے لیے حدود مقرر کیے ہیں، سارے جرائم کے لیے نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسے جرائم ہیں جن کے لیے شریعت میں کسی حد کا ذکر نہیں ہے، اس سے خارج ہیں، ایسے جرائم جو شریعت کے میں ذکر کیے گئے چیزوں سے خارج ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، اور اسی طرح وہ جرائم ہیں جو اخلاقی جرائم بھی کہلاتے ہیں، جیسے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لینا، یا پھر صحبت کے علاوہ جو کام ہے وہ کام کرنا، یا پھر جتنے بھی تزویر ہیں جو دھوکہ دہی کے کام ہیں، اور یا پھر آج کے اگر ہم دیکھیں گے تو جو مخالفات ہیں، مرور کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں جو ہے تعزیر مقرر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم گزر چکا کہ اپنے جو شریک کسی لونڈی میں اگر وہ شریک ہے تو اس کے ساتھ صحبت کرنا، یا پھر جو ہے چوری کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے جو آگے سبق آئے گا اس سے کم مقدار میں چوری کرنا، نصاب سے کم مقدار میں چوری کرنا، کسی انسان کو گالی دینا، ایسی گالی جس میں بہتان تو نہیں ہے لیکن وہ گالی ہے، تو اس میں جو ہے پھر حد مقرر نہیں ہے۔ تعزیر ہے، تعزیر کس کو کہتے ہیں؟ تعزیر کہتے ہیں منع کرنے کو۔ التعذیب فی کل معصیۃ لا حد فیہا ولا کفارہ، اصطلاح میں کہتے ہیں التعذیب فی کل معصیۃ لا حد فیہا ولا کفارہ، ہر اس گناہ میں جس میں کوئی حد اور کفارہ نہیں ہے
اس میں ادب سکھانا، تعدیبی کاروائی کرنا، ہر وہ گناہ جس میں کوئی حد یا کفارہ نہیں، تعدیبی کاروائی کرنا۔ تو ومن اتا من المحرمات ما لا حد فیہ، جو کوئی محرمات میں سے کسی ایسے کام کا ارتکاب کرے جس میں حد نہیں ہے، لم یزید علی 10 جلدات، تو اس میں 10 کوڑے سے زیادہ نہیں مارے جائیں گے، 10 کوڑے سے زیادہ نہیں مارے جائیں گے۔ لما روا ابو بردہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجلد احد اکثر من 10 جلدات، کسی کو 10 کوڑے سے زیادہ نہیں مارے جائیں گے، الا فی حد من حدود اللہ، سوائے اللہ کی حد کے، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے کوئی حد کے۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ حاکم اگر اس سے زیادہ سزا دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بالکل جائز نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس سے زیادہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حد کی سزا سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے صحبت کے علاوہ ہر کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے 10 سے زیادہ مارے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سزا ہے 100 کوڑے، اس سے نہیں بڑھنا چاہیے، 100 کوڑے سے زیادہ نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی مقرر کردہ حد ہے۔ حد کے اندر رہتے ہوئے کوڑے زیادہ کیے جا سکتے ہیں، یہ بعض اہل علم کا خیال ہے۔ ومن اتا محرمات، ہاں جو حدود میں سے کسی ایسی چیز کا ارتکاب کرتا جس میں حد نہیں ہے، اس کی تفصیل تو ہمارے پاس گزر چکی ہے۔ اب اس سبق کی آخری بات ہے، الا ان یطع جاریۃ امرأتہ باذنہا فانہ یجلد 100، سوائے اس کے کہ اپنی بیوی کی اجازت سے اس کی لونڈی سے وہ صحبت کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کی لونڈی، کیونکہ لونڈی اگر اس کی ہے تو اس کے لیے حلال ہے، ما ملکت ایمانکم کہا گیا، لیکن اگر اس کی نہیں ہے، اس کی بیوی کی ہے، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر اس کی بیوی اسے اجازت دیتی ہے اسے صحبت کرنے کی، تو ظاہر ہے کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ اس کی لونڈی وہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ شبہ پایا جاتا ہے، اس کی اجازت سے لونڈی ہے اور اس کی اجازت سے وہ اس کی صحبت کر رہا ہے، تو باوجود یہ کہ اس پر زنا کا حکم عائد ہوتا ہے، لیکن چونکہ شبہ پایا جاتا ہے، وہ آدمی جو ہے شبہ کی وجہ سے اس جرم کا ارتکاب کیا ہوگا کہ شاید اس کے لیے حلال ہو، تو اس وجہ سے حالانکہ وہ شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کی لونڈی سے کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ شادی شدہ ہے، تو اس پر تو جو ہے رجم کی سزا ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہاں شبہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے رجم کے بجائے اسے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی بیوی اسے اجازت نہیں دیتی، بغیر اجازت کے اگر اس سے وہ صحبت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ رجم ہوگی، اس کی سزا رجم ہوگی اگر اسے اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن اگر اجازت دیتی ہے تو ایسی صورت پہ چونکہ ایک شبہ ہو جاتا ہے اس مسئلے میں، اس وجہ سے 100 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ تو 10 کوڑے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جن کے حدود مقرر نہیں ہیں، جن جرائم میں، وہ جرائم جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس میں 10 کوڑے سے بڑھ کر نہیں سزا دی جا سکتی، الا ہے کہ اس اختلاف کے ساتھ جس کا میں نے ذکر کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ایسے ہے جس میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔